کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ حضرت شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور اللہ رب العزت نے حسن کے 100 حصے کیے، ان میں سے ایک حصہ اٹھایا، اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ ساری کائنات میں تقسیم کر دیا اور دوسرا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا۔ سوال پیدا ہوا کہ 99 حصے کس کو دیے؟ تو اللہ رب العزت کی جانب سے جواب آیا کہ وہ 99 حصے میں نے اپنے محبوب کو دیے۔ تو سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہو اے قاسم، حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہو اے قاسم، میرے آقا ہے وہ، میرے مولا ہے وہ، میرے آقا ہے وہ، میرے مولا ہے وہ، جن کے قدموں میں جنت بچھائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ اب میں بلا تاخیر دعوت دینے چلا ہوں۔ اب میں بلا تاخیر دعوت دینے جا رہا ہوں میرے استاد محترم، استاد العلماء حضرت مولانا مفتی عبدالحفیظ نقشبندی صاحب، جمعیت علماء اسلام لاہور کے جنرل سیکرٹری، جامعہ محمدیہ کے شیخ الحدیث، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت مواعظ حسنہ سے ہمیں نوازیں۔ حضرت مولانا مفتی عبدالحفیظ نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، برادران اسلام، قابل قدر دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج کی یہ تقریب اپنے عزیز جناب عمیر نذیر صاحب کی دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کے لیے ہے۔ اسی طرح بھائی طاہر صاحب کی والدہ، ان کے بھی ایصال ثواب کے لیے ہے۔ اللہ کریم اسی کی مناسبت سے کچھ کہنے سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس وقت آپ کے سامنے میں نے سورہ لقمان کی آخری آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ کریم نے 5 چیزوں کے بارے میں بتلایا ہے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش بھی وہی برساتا ہے،
اور بارش کے برسانے کا علم بھی اسی کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم بھی اللہ ہی کو ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، آنے والے کل میں کیا ہونے والا ہے اس کا علم بھی صرف اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا کہ زمین کے کس حصے میں موت آئے گی۔ رہتا کہیں ہے، زندگی کہیں گزارتا ہے، موت کہیں پر آتی ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ علم والے بھی ہیں، خبر والے بھی ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ جو آیت میں نے پڑھی اس کا سادہ سا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تھوڑی سی تفصیل۔ پہلی چیز جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں ہے، تو اللہ نے قیامت کو واضح اور آشکارا تو کیا ہے، لیکن اس کے وقت موعود اور وقت متعین کو سب سے چھپا دیا ہے، حتیٰ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبریل امین انسانی شکل میں آئے، آ کے عرض کیا اللہ کے نبی مل ایمان، مجھے بتلائیے ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ کے ایک ہونے پر، اس کے فرشتوں کے وجود پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے اس بات پر، ان سب چیزوں پر ایمان لانا، یہ یقین کرنا ایمان ہے۔ اللہ کو وحدہ لا شریک، معبود برحق، پوری کائنات کا خالق مالک، پوری کائنات کو روزی دینے والا ماننا، یہ ایمان ہے۔ وملائکتہ، اس بات کا یقین کرنا کہ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، اللہ نے ایسے ایسی لطیف مادہ سے پیدا کیے ہیں جو کسی انسانوں کو نظر نہیں آتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو رب کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے ان کو پورا کرتے ہیں۔ وَكُتُبِهِ، ایمان لائے اللہ کی کتابوں پر۔ اللہ نے 4 بڑی بڑی کتابیں، 100 چھوٹی چھوٹی کتابیں اللہ نے جن کو صحیفے بولتے ہیں وہ اپنے پیغمبروں پر اتاری۔ 100 صحیفے تو جناب ابراہیم و موسیٰ اور جناب شیس علیہ السلام پر نازل کیے، اور 4 کتابیں اللہ نے حضرت داود پر زبور، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، حضرت عیسیٰ پر انجیل، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل کیا۔ ان ساری کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ وہ رسولی ہی، اللہ کے رسولوں پر بھی، کہ جتنے اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے ہیں ان سب رسولوں کو بالتفصیل اور بالاجمال میں مانتا ہوں، اس بات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور فرمایا وَكُتُبِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ایک قیامت کا دن آنے والا ہے، اللہ جس دن ساری کائنات کو لپیٹ دیں گے اور انصاف کا دن ہوگا، حتیٰ کہ جس سینگوں والی بکری نے بھوڈی بکری پر ظلم کیا ہوگا، ٹکر ماری ہوگی، اللہ اس کی بھی مکافات کروائیں گے، اور پھر حشر و نشر اور حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو اس نے کہا صدقتا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر بیٹھے تھے، کہا عجیب آدمی ہے، خدا سوال کر رہا ہے، خود ہی جواب دے رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے۔ پھر ابھی ہم اسی، حضرت عمر کہتے ہیں اسی سوچ میں تھے، اس نے دوسرا سوال کیا اخبرنی عن الاسلام یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اسلام کے بارے میں بتائیے۔ حضور نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ فرمایا اسلام 5 چیزوں کا نام ہے،
اسلام 5 چیزوں کا نام ہے۔ سب سے پہلے توحید و رسالت کی گواہی دے، جو دل میں جس کا یقین ہے زبان سے اس کو ظاہر کر کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جناب محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور دوسری چیز نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، اور اسی طرح چوتھی چیز رمضان کے مہینے کے روزے رکھ، اور 5ویں چیز وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو بیت اللہ کا حج کر۔ اس نے کہا صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ نے سچ فرمایا ہے۔ ایمان کی تعریف میں دل کی تصدیق کی بات تھی، اور جب اسلام کی بات آئی تو اللہ کے نبی نے اعمال ظاہرہ بتائے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو تو مسلمان ہو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ رسول کی گواہی دو، تو ظاہر ہے یہ اسلام ہے۔ اگر ان چیزوں کو 5 چیزوں کو کرتے ہو تو مسلمان ہو۔ پھر اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد اس نے پھر اگلا ایک اور سوال کیا، اخبرنی عن الاحسان یا رسول اللہ، اللہ کے نبی احسان کسے کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فہو یراک، اللہ کی عبادت اس یقین کے ساتھ کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ مشاہدے کا درجہ حاصل نہیں ہے، اتنا تو سوچ ہی لے کہ ورنہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، پورے دن کے خیالات، پوری دنیا کی مصروفیات اور پلاننگ اور منصوبہ بندیاں نماز میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، صفت احسان کے ساتھ نماز کو ادا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ میرا مالک، میں مالک کو دیکھ رہا ہوں یا وہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے پھر کہا سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا اخبرنی عن الساعۃ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی پھر چوتھا سوال کیا، قیامت کے بارے میں بتائیں۔ حضور نے فرمایا قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، جتنا تمہیں پتہ ہے اتنا ہی مجھے پتہ ہے۔ یہی بات قرآن کریم کی آیت سے ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جبریل امین نے حضور سے پوچھا تو پیارے آقا نے بھی کیا فرمایا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل۔ امام بخاری نے اس حدیث کو، حدیث جبریل کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، فرمایا قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ پھر اس سائل نے ایک اور سوال کیا، اخبرنی عن اماراتھا، اللہ کے نبی اس کی نشانیاں بتا دو۔ پھر حضور نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتھا، باندی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی ماؤں کے ساتھ لوگ لونڈیوں والا سلوک کریں گے۔ ادنا صدیقہ واقصی ابا، دوستوں کو سینے سے لگائیں گے، باپ کو دھکے دیں گے۔ وان تظہر المعازف، گانے بجانے کی کثرت ہو جائے گی۔ اور اسی طرح یتطاولون فی البنیان، لمبی لمبی اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، ان عمارتوں کے بنانے پر فخر کریں گے۔ نکمے اور نالائق لوگ وہ حکومتوں کے والی اور وارث ہو جائیں گے۔ کھلنڈرے قسم کے بیکار و باش جن کا کردار بھی مشکوک ہوگا، وہ قوم کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب نااہلوں کے سپرد ہو جائے حکومت تو فانتظر الساعہ، اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ اب یہ اٹھا ہے، اٹھ کے چلا گیا ہے۔ حضور نے پوچھا لوگوں جانتے تھے یہ کون تھا؟ کسی نے کہا نہیں۔ حضور نے فرمایا جبریل، ھذا جبریل، یہ جبریل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ سوالات کر کے تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے، تاکہ یہ سوال کریں اور نبی کی نبوت والی زبان سے گوہر افشانی ہو اور تمہیں دین اور شریعت کا پتہ چلے۔ تو معلوم ہوا پہلی چیز قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اب آئیں دوسری، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کون برساتا ہے؟ بارش کے برسنے کا علم بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ فرمایا علم الساعہ وَعِندَهُ علم نزول الغیث، اسی کے پاس ہے بارش برسنے کا علم، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ کہیں گے ہمارے تو محکمہ موسمیات والے پہلے سے بتا دیتے ہیں آئندہ فلاں فلاں تاریخ میں فلاں فلاں علاقوں میں بارش برسنے کا امکان ہے۔ ہم نے کہا یہ اللہ کے علم کے منافی نہیں ہے، یہ تو امکان تخمینہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات جہاں بتاتے ہیں بارش ہوتی ہے بعض جگہ نہیں ہوتی۔
بعض اوقات ہوتی ہے، بعض اوقات نہیں ہوتی. اور قرآن نے علم کا لفظ بولا ہے، تخمینے کا لفظ نہیں، اندازے کا لفظ نہیں. قرآن نے علم کا لفظ بولا، اور علم کہتے ہیں هو الذی ثبت بدلیل قطعی لا شبہۃ فیہ. علم اس کو کہتے ہیں جو پکی دلیل سے ثابت ہو، جس میں شک اور شبہ کوئی نہ ہو. تو بارش برسنے کا علم بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ زمین کے کس حصے میں بارش برسے گی، کتنی برسے گی، کہاں برسے گی، کہاں نہیں برسے گی. دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم بھی صرف اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں. جی رحم مادر میں جو کچھ ہے اللہ جانتے ہیں. آپ کہیں گے آج کل تو میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، الٹرا ساؤنڈ مشینیں وہ پہلے سے بتا دیتی ہیں جناب یہ ماں کے پیٹ میں عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوگا یا بچی پیدا ہوگی. میں کہتا ہوں بات یہ نہیں ہے، قرآن نے جو بات کی ہے وہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ اللہ جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے. وہ علامہ بیضاوی کہتے ہیں کونہ شقیّا وسعیدا، اللہ کو تو ماں کے پیٹ میں جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کے بارے میں یہ بھی پتا ہے کہ وہ سعادت مند ہے یا بدبخت ہے. بتاؤ دنیا کا کوئی الٹرا ساؤنڈ یہ بتا سکتا ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے؟ اور آگے عزیزاً او ذلیلا، اللہ تو یہ بھی جانتا ہے وہ عزت والا ہے یا ذلت والا ہے. آگے اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ فرما برداروں میں سے ہوگا نافرمانوں میں سے ہوگا. دنیا کی کوئی الٹرا ساؤنڈ مشین یہ بتا سکتی ہے کہ وہ مالدار ہوگا یا فقیر ہوگا، وہ سعادت مند ہوگا یا شقی بدبخت ہوگا، وہ عزت والا ہوگا یا ذلت والا ہوگا؟ اور رہی بات وہ جو آپ نے کہی کہ صاحب بیٹا بیٹی ہونے کی بات تو الٹرا ساؤنڈ مشین کے ذریعے پتہ چل جاتی ہے، وہ بھی ظاہر ہے آپ کی مشین کے ٹھیک ہونے پر موقوف ہے. اگر الٹرا ساؤنڈ مشین ٹھیک ہے تو نتیجہ بھی ٹھیک ہے، اگر مشین خراب ہے نتیجہ بھی خراب ہے. بہت سارے موقع پر لوگ پہلے سے ہی بچے کے حوالے سے کہ بیٹا پیدا ہوگا کپڑے وپڑے سوٹ تیار کر رہے ہوتے ہیں، اور خبر آتی ہے کہ جناب اللہ نے بیٹی دی ہے. جی تو ظاہر ہے پہلی چیز کہ اللہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، قطعی علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. تو کتنی چیزیں ہو گئیں جن کا علم اللہ کے پاس ہے؟ 3. قیامت کا علم، اسی طرح آنے والے بارش برسنے کا علم، اور اسی طرح ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم. چوتھی چیز وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ آنے والے کل میں کیا کرے گا. ہوتا ہے پتہ کسی کو؟ جناب یہی ہمارے بھائی عمیر جن کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہیں، جوانی میں اچانک خواب و خیال بھی نہیں تھا، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. اور ظاہر ہے آج ہر کوئی شخص، میرے نبی نے فرمایا لوگوں تم بڑی بڑی امیدیں قائم کیے بیٹھے ہو، میں محمد الرسول اللہ جن کے لیے محفل کو بنایا گیا، اس کائنات کو سجایا گیا، میں تو اتنا بھی نہیں جانتا کہ ایک طرف سلام پھیروں گا تو دوسری طرف سلام پھیرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. جی وَيَعْلَمُ مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، آنے والے کل میں کیا ہوگا. کوئی شخص یہاں بیٹھا بتا سکتا ہے کہ جناب آج شام کو مغرب کے بعد میں یقینی طور پر یہ کروں گا؟ وہ بھئی اللہ کا فضل ہوا تو کرنا نصیب ہو جائے گا، اور اگر مالک کو منظور نہ ہوا تو ظاہر ہے. بہت مرتبہ لوگ کام کاج کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں، شام کو صحیح سالم انسان پہنچنے کی بجائے اس کی ڈیڈ باڈی گھر پہنچ رہی ہوتی ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کہ کل آنے والے وقت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا. اور مستقبل کا علم، یہ چوتھی چیز بھی کس کے پاس ہے؟ اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے. آخری بات وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا کہ زمین کے کس حصے میں موت آئے گی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے بہت سارے بزرگ جو پارٹیشن سے پہلے تھے، جب متحدہ پاکستان ہندوستان ایک تھا تو ایسا تھا نا، ہمارے باپ دادا کہاں پیدا ہوئے؟ انڈیا میں. جی کس گاؤں میں پیدا ہوئے؟ پھر وہ ہجرت کی، ہجرت کے بعد آ کے کہاں کہاں رہے، رہنے کے بعد کاروبار کے سلسلے میں کہاں کہاں پہنچے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں زندگی گزاری، کہاں موت آئی،
اس موت زمین کے کس حصے میں موت آئے گی اس کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس۔ یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیچاری کہاں پیدا ہوتی ہیں، شادی کے بعد کہاں چلی جاتی ہیں، پھر سسرال میں یہ بھی لازمی نہیں کہ سسرال میں ہی رہیں، خامد کو جاب کہیں ملی اب یا ملازمت اور روزگار کے سلسلے میں در در کی خاکیں چھان رہا ہے، تو اب پیدائش کہاں ہے، رہائش کہاں ہے، اور آخری وقت میں موت کہاں پر ہے، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اب یہ اگلی بات حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، تفسیر مظہری، بڑی لاجواب اور شاندار تفسیر لکھی ہے حضرت قاضی صاحب نے، عربی میں لکھی ہے، اب تو اردو میں اس کا ترجمہ بھی ملتا ہے۔ حضرت کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں رہتے تھے اور مدینہ کی موت کے فضائل روزانہ پڑھتے سنتے تھے کہ مدینہ میں جسے موت آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا سب سے پہلے میں اٹھوں گا، پھر میرے ساتھ میرے 2 وزیر ابو بکر و عمر اٹھیں گے، پھر جو سارے کے سارے بقیع میں دفن ہیں وہ بھی اٹھیں گے اور ان سب کا حشر میرے ساتھ ہوگا۔ جی یہ سارے کے سارے میرے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اسی لیے صحابہ کرام دعا کیا کرتے تھے، اے کریم پروردگار اللہم ارزقنی، حضرت عمر کی دعا ہے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک و موتاً فی بلد حبیبک، اللہ اپنے راستے کی شہادت نصیب فرما اور اپنے اے اللہ نبی کے شہر کی موت نصیب فرما۔ صحابہ نے دعائیں کی ہیں، حضرت مالک بھی، امام مالک بھی یہی دعا کرتے تھے، لیکن جب حج کا سیزن آتا تو حج کے سیزن میں فرض حج تو کیا ہوا تھا لیکن بار بار نفل حج کے لیے مدینہ سے سفر نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج کے سارے ارکان کہاں ہوتے ہیں؟ مکہ مکرمہ میں، مینا مکہ میں، عرفات مکہ میں، مزدلفہ مکہ میں، صفا مروہ مکہ میں، اور کعبۃ اللہ مکہ میں، زمزم مکہ میں، سارے کے سارے حج کے ارکان مکہ میں۔ امام مالک فرض حج کر چکے تھے لیکن نفلی حج ظاہر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اس کے بعد فرض نہیں، جتنا کرے نفلی ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے دل میں تڑپ تھی کہ نبی کے شہر مدینہ کی موت آئے اور پتہ کوئی نہیں کس موڑ پر زندگی کی شام ہو جائے۔ امام مالک جب حج کے دن آتے تڑپتے تھے، اے کاش حاجی مینا میں لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہوں گے، کوئی عرفات میں نعرے لگا رہا ہوگا، کوئی مزدلفہ میں ہوگا، کوئی اللہ کی بڑائی کے اللہ کی بڑائی کو بلند کر رہا ہوگا، تو اب تڑپتے تھے لیکن حج کے لیے جاتے نہیں تھے۔ ایک انہی دنوں میں دعائیں بھی کر رہے تھے۔ ایک دن رسول اللہ کی خواب میں زیارت ہوئی، عرض کیا اللہ کے نبی میں حج کرنا چاہتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ مدینہ کی موت چاہتا ہوں، مدینہ سے نکلتا اس لیے نہیں کہیں باہر جا کر موت نہ آ جائے۔ اور وہاں ایسے نہیں ہوتا تھا کہ جناب کراچی میں فوت ہوا اور ظاہر ہے لاہور میں دفن ہو رہا ہے، حکم یہ تھا جہاں موت آ جائے وہیں پر دفن کر دو۔ اس لیے امام مالک کے دل میں تڑپ تھی کہ مدینے کی موت آئے۔ اللہ کے نبی حج کرنا چاہتا ہوں لیکن پتہ چل جائے نا میری زندگی کب تک ہے، تو میں ظاہر ہے اگر پتہ چل جائے کہ حج کا موقع مل جائے گا تو حج کے لیے چلا جاؤں گا، ورنہ یہی ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی مجھے میری زندگی کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا ما اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلسانی، حضور نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا بلکہ واشارہ باصابعہ الخمس، 5 انگلیوں سے اشارہ کیا۔ امام مالک کی آنکھ کھل گئی، اب سمجھ میں نہ آئے کہ 5 سے کیا مراد ہے، 5 سال مراد ہیں، 5 مہینے مراد ہیں، 5 ہفتے مراد ہیں، 5 دن مراد ہیں، اب سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر تو 5 سال مہینے ہفتے مراد ہوتے تو حج کے لیے چلے جاتے، لیکن اگر اس سے کم 5 دن ہیں تو ظاہر ہے پھر تو واپسی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے تعبیر کے لیے امام ابن سیرین کے پاس بھیجا اور اپنے شاگرد کو کہا بتانا نہیں ہے خواب کس نے دیکھا ہے، بس یہ پوچھنا مدینے کے ایک آدمی نے خواب دیکھا ہے اور وہ حضور سے اپنی زندگی کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حضور نے زبان سے کچھ نہیں بتایا، صرف 5 انگلیوں سے اشارہ کیا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ شاگرد نے جا کے امام ابن سیرین سے کہا تو کہا بتانے کی ضرورت نہیں، یہ خواب اگر دیکھا ہے تو مدینے کے امام مالک نے دیکھا ہے۔ کہا اچھا
پھر تعبیر کیا ہے؟ فرمایا امام مالک سے کہو سورہ لقمان کی آخری آیت پڑھو۔ اللہ کریم نے، اللہ کے نبی نے نہ 5 سال بتائے، نہ 5 مہینے بتائے، نہ 5 ہفتے بتائے، بلکہ اس سے اشارہ 5 انگلیوں سے اشارہ کیا ہے سورہ لقمان کی اس آیت کی طرف، کہ جس کے اندر بتایا گیا ہے ان 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، اس کا پتہ اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ میرے محترم دوستو، یقین جانو کوئی پتہ نہیں کس موڑ پر زندگی کی شام ہو جائے۔ اپنی عاقبت، اپنی آخرت کی فکر کیجئے۔ اپنے بھائی عمیر کے حوالے سے دیکھو، جوان تھے، عام طور پر تو آدمی اپنی زندگی کے ماہ و سال گزارتا ہے، بڑھاپے میں جاتا ہے اور بیماریوں کے عوارض لاحق ہوتے ہیں، پھر جا کے موت کے منہ میں جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کیا پتہ ہوتا ہے کہ کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ اور یاد رکھیں پوری دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جس نے کبھی موت کا علاج کیا ہو۔ موت کا حقیقی طور پر علاج تو کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اور وقت مقرر بھی اللہ کے پاس ہے۔ آج ہماری ان سائنس میں بائیو فزکس، کیمسٹری، جو مختلف علوم پڑھائے جاتے ہیں نا، افلاطون کے خوشہ چین ہے سب۔ اس میں افلاطون حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کے زمانے کا آدمی تھا، سائنٹسٹ تھا، اپنی قوت عقلیہ پر بڑا ناز تھا۔ آج ہمارے سائنس میں پڑھایا جاتا ہے کشش حرکت ثقل وغیرہ، کشش ثقل وغیرہ، یہ جتنے قوانین ہیں اور حرکت کا میزانیہ ہیں وہ سارے کا سارا افلاطون نے دیا ہے۔ ایک مرتبہ یہ وقت کے پیغمبر کے پاس گیا، کہا اخبرنی عن موتی، مجھے میری موت کے بارے میں بتاؤ۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا میں موت کا علاج کروں گا۔ کیا مطلب؟ کہا اگر مجھے پتا چل جائے کہ اس دن میری موت آئے گی تو میں اپنی موت کا علاج کر لوں گا۔ پیغمبر نے سمجھایا نالائق، کوئی اپنی موت کا علاج نہیں کر سکتا۔ کہا بتا تو صحیح۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ آسمانی کتابوں میں ہے کہ اللہ ہی کے پاس ہے کس کا علم، یہ موت کا وقت مقرر ہے، اور جب موت آئے گی تو ظاہر ہے اس سے ذرہ برابر بھی 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے دل میں یہ آیا کہ آسمانی تعلیم تو یہ ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، آدمی وہ ٹال دے تو ظاہر ہے پھر موت نہیں آئے گی۔ اس کے ذہن میں یہ تھا۔ اب پہلے ہوتا یہ تھا فرشتہ ملک الموت انسانی شکل میں آتا تھا، اس نے کہا مجھے میری موت کا وقت بتا دو، میں فرشتے کو الٹا واپس کر دوں گا۔ پیغمبر نے سمجھانے کی کوشش کی، یہ نہیں سمجھا۔ آخر کار انہوں نے اللہ سے عرض کی، اللہ پاک نے فرمایا اس کو کہہ دو تم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاؤ، ہم اپنی قدرت کو آزمائیں گے، پتہ چلتا ہے تیری عقل جیتتی ہے یا ہماری قدرت جیتتی ہے، جاؤ اس کو بتا دو فلاں دن فلاں وقت میں تیری موت آئے۔ اس کو کافی سارا وقت دے دیا گیا، اس نے تیاری شروع کی، اپنی شکل کے 18 مجسمے بنائے، 19 کرسیاں بنائیں، اور بالکل اپنے ہی شکل کے 18 مجسمے تیار کر کے ایسا کمال کیا، آنکھوں کی پتلیوں میں بھی قوت حرکت پیدا کر دی، کہ ورنہ تو عام طور پر تصویر میں ایسے پتلیاں تو نہیں نا گھومتی جی، لیکن آنے والے کو نظر آ رہا تھا کہ صاحب یہ آنکھوں کی پتلیوں سے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، ہر مجسمے کے اندر یہ قوت رکھی تھی۔ اور جب وہ وقت آیا تو اس نے 19 کرسیاں رکھی، 18 کرسیوں پر 18 مجسمے رکھ دیے، ایک کرسی خالی چھوڑ دی، اور خالی کرسی بالکل دائیں طرف بھی نہیں رکھی، بائیں طرف بھی نہیں رکھی، درمیان میں بھی نہیں رکھی، بلکہ کچھ کرسیوں کا ہیر پھیر دے کر آگے پیچھے وہ کرسی رکھ دی۔ اور جب عین وقت آیا تو اپنا سانس بند کر کے بالکل سیدھا ہو کے بیٹھ گیا، دروازہ بند کر لیا۔ اب کہتے ہیں جب آیا وہ موت کا وقت آیا، جاء ملک الموت، ملک الموت آئے، ففتح الباب، اس نے دروازہ کھولا، ووضع یدہ الیمنی علی مصراعہ الیمنی، اپنا دایاں ہاتھ دائیں کیواڑ پہ رکھا، بایاں ہاتھ بائیں کیواڑ پہ رکھا، ونظر الی اجسادہ، افلاطون کے مجسموں کی طرف نظر دوڑائی اور کہا واہ بھئی واہ، افلاطون نے تو کمال کر دیا، آج پتہ ہی نہیں چل رہا اصلی افلاطون کون ہے اور نقلی افلاطون کون سا ہے۔ اللہ، جان قبض کروں تو کس کی کروں؟ اب یہ تو اپنا سانس بند کر کے بیٹھا تھا، دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے، واہ بھئی واہ، سائنس اور جیت رہی ہے آج، میرا
کلیہ جیت رہا ہے، اور اب وقت یہ تھوڑا سا گزرے گا ادھر سے اور گزر کے چلا جائے گا اور مجھے مہلت مل جائے گی، جو وقت مقرر ہے موت کا وہ ٹل جائے گا، پھر موت مجھے نہیں آئے گی۔ لیکن ساتھ ہی ملک الموت کو کس نے بھیجا تھا؟ اللہ نے۔ ساتھ ہی اس نے اگلا لفظ، اگلا پتہ پھینکا، کہا بھئی او ہو افلاطون نے محنت تو بڑی کی ہے لیکن ایک غلطی ہو گئی، پتہ چل گیا اصلی افلاطون کون سا ہے، نقلی افلاطون کون سا ہے۔ اور انسان کی اوقات یہی ہے کہ تھوڑا سا پریشان ہو تو پیدل ہو جاتا ہے، گھبرا گیا جی۔ پھر ملک الموت نے کہا آج بڑی محنت کی لیکن ایک غلطی ہو گئی افلاطون سے، آج اس کی وجہ سے پتہ چل گیا اصلی کون سا ہے، نقلی کون سا ہے، اب میں اصلی کی جان قبض کر لوں گا۔ اب اتنا کہنا تھا، گھبرا گیا، بولا بھئی وہ کون سی غلطی ہو گئی، وہ کون سی غلطی ہو گئی؟ ملک الموت نے کہا یہی غلطی ہوئی ہے کہ باقی بول نہیں سکتے، تو بول پڑا ہے۔ فقبض روحہ، اور اس کی روح کو قبض کر لیا۔ میرے محترم دوستو، نہ کوئی سائنٹسٹ موت سے بچا ہے، نہ کوئی عقلی فلاسفر موت سے بچا ہے، نہ کسی بادشاہ کو موت نے چھوڑا ہے، نہ کسی وزیر کو موت نے چھوڑا ہے، نہ کسی چودھری کے گھر میں ایسا نہیں ہوا کہ موت نہ آئی ہو۔ نمبردار لوگ اور طرح طرح کے عزت والے لوگ، ایم پی، ایم این اے، سینیٹر، موت آ رہی ہے، اپنے گھروں سے اٹھ رہے ہیں، جنازے اٹھائے جا رہے ہیں، قبر میں بھیجے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کوئی پتہ نہیں کس موڑ پر زندگی کی شام ہو جائے۔ خدا را اپنی عاقبت اور آخرت کی فکر کیجئے۔ اللہ نے اسلام کی 5 بنیادیں دی ہیں، اگر وہ 5 بنیادیں ہیں، توحید و رسالت کی گواہی، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اگر کسی کے اندر یہ 5 ارکان پائے جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے بھی، مسلمان کہلائے بھی۔ لیکن عجیب بات ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان تو سب سے پہلے کہلاتے ہیں، نماز کی باری آئے غائب، زکوٰۃ کی باری آئے غائب، اسی طرح روزے کی باری آئے، حج کی باری آئے، بہانے کر رہے ہوتے ہیں، جناب ابھی بچوں کی شادی کر لوں پھر حج کے لیے ہی جانا ہے۔ کیا اللہ کے فرض یہی ہیں کہ پہلے دنیا کے سارے کام کرو پھر فرضوں کی طرف متوجہ ہو؟ میرے محترم کوئی پتہ نہیں کس موڑ پر زندگی کی شام ہو جائے۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے جلیل القدر بادشاہ اور اسی طرح بڑے بڑے انبیاء کرام، خود ہمارے سرکار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جب حضور علیہ السلام بھی دنیا میں نہیں رہے تو ظاہر ہے رہنا میں نے اور آپ نے بھی نہیں۔ تو ذرا فکر کرنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اور جانا ہم نے وہاں پر ہے جہاں پر کوئی سفارش نہیں چلے گی، کوئی رشوت نہیں چلے گی، کوئی کنبے قبیلے برادری کا زور نہیں چلے گا۔ وہاں میرٹ پر فیصلے ہوں گے، اور ظاہر ہے وہاں پر آپ اپنی بینک بیلنس کے چیک کاٹ کر اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، وہاں تو اللہ میرٹ پر فیصلہ کریں گے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے۔ کامیاب آدمی وہ نہیں ہے جو مال والا ہے، دولت والا ہے، محل والا ہے، کوٹھی والا ہے اور اعلیٰ ترین سواریوں والا ہے۔ کامیاب وہ ہے جو اللہ کے فرائض کو پورا کرنے والا ہے، جناب محمد الرسول اللہ کی سنتوں پر چلنے والا ہے۔ میرے محترم دوستو، کل جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی تو اس عدالت میں جو فیصلے ہوں گے، میرے محترم دوستو، دنیا کے اندر تو کام بنتے ہیں دنیا کی کرنسیوں کی بنیاد پر، لیکن اللہ کی اور یہاں پر روپیہ وہ معتبر ہے جس پر اسٹیٹ بینک کی مہر ہو، اور اللہ کی عدالت میں وہ عمل معتبر ہے جس پر میرے نبی کی سنت کی مہر ہو۔ میرے محترم دوستو، خدا را اللہ کے حکموں کو پورا کیجئے، میرے نبی کی سنتوں کو بجا لائیے۔ اللہ نے جو فرائض ادا کیے ہیں ان کی ادائیگی کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی پتہ نہیں، غافل سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی عاقبت اور آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اپنے